اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ صلاۃ الحاجت جیسا کہ ہمیں معلوم ہو گیا، ظاہر ہے کہ نفل نماز ہے، نفل نماز ہے۔ جی تو جی نفل جی نمازوں میں یہی ہے کہ زیادہ بہتر کہ وہ 2 رکعت پہ سلام ہے۔ نفل نمازوں میں 2 رکعت پہ سلام ہے۔ ہم وہ اشراق کو دیکھتے ہیں، چاشت کو دیکھتے ہیں، اوابین کو دیکھتے ہیں، تہجد کے نوافل دیکھتے ہیں، 2 رکعت پہ سلام والی ہے۔ تو 2 رکعت اس پر سلام۔ اور نماز ہے چونکہ، تو ساری نمازوں کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ثنا کرتے ہیں، تعوذ تسمیہ ہے، فاتحہ ہے، پھر قرآن کریم ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہو تو وہ قرآن کریم پڑھ لے، اس میں سے کوئی سورت پڑھ لے۔ آپ اللہ آپ کا بھلا کرے، سوال دوبارہ دہرائیے ذرا۔ ہاں، اس کے لیے کوئی مطلب سوال یہ ہے کہ صلاۃ حاجت کی کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ مثال کے دو طور پہ رکعت دو، کریے، چار، دو دو رکعت کافی ہے؟ ہوں۔ اور دوسری بات، اب تیسرے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ یہ حاجت کے وقت کب پڑھنی چاہیے؟ مثال کے طور پہ وقت ہونا ہر ضروری ہے وہ وقت نماز جو کے نماز وقت کا کے؟ وقت ہے، ہر وہ وقت جو اچھا نماز کا وقت ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں، جن اوقات میں نوافل نہیں ہیں، مثلا صبح، جو صبح صادق ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد سے لے کے طلوع آفتاب تک، اس سے پہلے نوافل کا وقت ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ فجر کی 2 سنتیں، اور فجر کی 2 سنتوں کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے طلوع آفتاب تک، حتیٰ کہ تحیت الوضو اور تحیت المسجد بھی نہیں ہے مفتابی قول پر۔ جس قول پہ فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ تحیت الوضو اور تحیت فجر کی سنتوں کے بعد۔ تو اسی طرح جہاں جہاں عصر کے بعد کا وقت ظاہر ہے وہ نوافل کا وقت نہیں ہے۔ تو جو نماز کے اوقات ہیں جس میں نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، ان اوقات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے، www.dasquran.com۔ مکروہ اوقات نہ ہو، اور زیادہ بہتر دل جمی کا وقت ہے۔ اور میں کیا کہتے ہیں، جو ایک طبیعت میں ایک بات آتی ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا میرا ذوق، ہم تو بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، لیکن یہ میرا مطلب طبیعت یوں کہتی ہے کہ جب آپ کا دل بھرا ہوا ہو، آپ بہت لاچار اور بے بس فیل کر رہے ہو، اس سے آپ کے دل میں رقت آئی ہوئی ہو، تو اب ایسے میں جب جا کے آپ اللہ میاں سے بات کریں گے نا، تو پھر آپ روئیں گے، پھر آپ روئیں گے، کیونکہ آپ کا دل دکھا ہوا ہے، اور آپ بہت پریشان ہیں، اور آپ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ اور اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو قرآن کریم میں، ابھی پچھلے سوال میں جو سب سے پہلا سوال تھا آپ نے کہا قرآن و حدیث سے، تو حدیث تو میں نے ایک ذکر کی، تو قرآن کی وہ جو آیت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا تَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے، ہمیں اچھے سے پتا ہے کہ ان کفار کی باتوں سے، ان کے تانوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچتی ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آگے کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ اپنے اللہ رب کی تسبیح بیان کریں، ان کی حمد بیان کریں۔ تو یہ صلاۃ الحاجت تو ہے ہی تسبیح اور حمد والی نماز۔ کب تک؟ وَاعْبُدْ اللہ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لے، اس وقت تک لگے رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب دل تنگ ہو، دل پہ ٹھیس پہنچے، چوٹ لگے، تو وہی تو وقت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے جانے کا، رونے کا، گڑ گڑانے کا، کہ یا اللہ ان کی باتوں نے مجھے بڑا دل تنگ کر دیا، دنیا والے میرا کام ہی نہیں کر رہے، یا اللہ پاک میرا کام ہو نہیں رہا۔ تو کام آپ کے ہاتھ میں، دل آپ کے ہاتھ میں، زبانیں آپ کے ہاتھ میں، سچویشن اور حالات آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ پاک تو اصل خالق اور مالک کے پاس جب جا کے روئے دھوئے گا۔ www.dasquran.com